من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، اس امت کی عمریں بہت کم ہیں. پہلی امت کی عمریں بہت لمبی عمریں ہوتی تھی، 300 سال 500 سال. اس امت کی عمروں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں رہے گی. اس سے آگے بڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. عام طور سے 60-70 سال کے بعد آدمی دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اس چھوٹی عمر میں ظاہر بات ہے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں یہ امت آخرت کی تیاری زیادہ نہیں کر سکتی، عمر چھوٹی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بعض موقع ایسے دیے ہیں کہ اگر امت اس موقعوں کو سنبھال لے تو دوسری امتوں سے آگے بڑھ سکتی. ان میں سے ایک موقع جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. روزے تو جیسے قرآن نے کہا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لکھا ہے کتابوں میں کہ عیسائیوں پر 40 روزے فرض تھے لیکن رکھتے نہیں ہیں. یہودیوں پر بھی روزے فرض تھے. رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائیوں ایمان والوں کے لیے سیزن کا مہینہ ہے. اعمال کے اعتبار سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، آخرت میں اپنی نیکیوں کی بوریاں بھر بھر کر جمع کرنے کا زمانہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ. قرآن نے کہا ایام معدودات، بہت گنے چنے دن ہیں، زیادہ لمبا نہیں ہے. 30 یا 29 ایام معدودات، گنے چنے دن تم کو دیے گئے ہیں. اور اس روزے کے ذریعے سے اللہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ ایک زندگی دینا چاہتا ہے. وہ زندگی اگر ایمان والے میں آ جائے تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے.
لیکن آج وہ زندگی ایمان والے کے پاس نہیں ہے، اس لیے ایمان والا حالات کا شکار ہے، چاروں طرف حالات ہیں۔ دوسری بات کہ ایمان والوں کو ان حالات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا احساس نہیں ہے۔ اور احساس کا نہ ہونا یہ انسان کے اندر سے مرنے کی علامت ہے۔ جیسے ایک آدمی مر جاتا ہے، کتنے ہی سانپ اس کے چاروں طرف رکھ دو، کتنے بچھو رکھ دو، یا سونے چاندی کا ڈھیر رکھ دو، تو اس کو کوئی احساس نہیں ہے، نہ خوشی نہ غمی۔ آج ایمان والے نے اپنی خوشی کا معیار وہ بنایا ہے جو ان لوگوں کا ہے جن کے سامنے آخرت کا قصہ ہی نہیں ہے۔ جی لو، زندگی گزار لو، مر جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ ان کی زندگی کی جو بنیادیں ہیں، آج ایمان والے نے اپنی بنیادیں وہی بنائی اور رات دن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، رات دن۔ نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، اللہ راضی اللہ ناراض، آخرت آباد ہوتی ہے یا آخرت اجڑتی ہے، اس سے بے پرواہ ہو کر ہر ایک نے ایک دوڑ لگائی ہے۔ کہاں تک جائے گا، کہاں تک دوڑے گا وہ؟ اور اس دوڑ کے نتیجے میں ملتا وہ ہے جو مقدر میں ہے، اس سے زیادہ تو ملنے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کی مقدر اللہ نے لکھ دی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ کیا مطلب اللہ کی طرف دوڑو؟ یعنی اللہ کے احکامات کی طرف دوڑو، جو دین اللہ نے دیا ہے اس کی طرف دوڑو۔ تو جب اللہ کی طرف دوڑو گے تو مرنے کے بعد اللہ سے ملو گے۔ اور اگر مقصد دنیا ہی بنا لیا، سوچ اس کی، فکر اس کی، دھن اس کی، جان مال صلاحیت اسی پر، تو ابھی پہلی نحوست یہ آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ تو اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، دوڑا رہا ہے، لگا رہا ہے تاکہ میری تنگی دور ہو۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مقصد دنیا کو بنا دیا، اللہ اس کے لیے محتاجگی طے کر دیتے کہ یہ فقیر رہے گا، یہ محتاج کا محتاج رہے گا، بلکہ فقیری اس کی پیشانی پر لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر انسان جو دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، روپیہ حاصل کرتا ہے، کاروبار پر کاروبار کرتا رہتا ہے تاکہ میرے الجھے ہوئے مسائل حل ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جس کی دوڑ دنیا کی طرف ہے، مقصد دنیا ہے، اللہ اس کے حالات کو تتر بتر کر دیتے ہیں۔ تتر بتر، پریشان حال۔ یہ دو نحوستیں ملتی ہیں دنیا کو مقصد بنا کر بھاگنے میں۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، یہ تو ایک سواری ہے، اس پر سوار ہو کر جنت تک جانا ہے۔
روپیہ پیسہ ہوگا تو کچھ صدقہ خیرات کرے گا، زکوٰۃ نکالے گا، قربانی کرے گا، صدقہ فطر دے گا، غریبوں یتیموں کا سہارا بنے گا۔ اسی لیے دنیا کو کہا گیا نعم المعونہ، بڑی مددگار ہے، بہترین مددگار ہے، لیکن اب کوئی صحیح استعمال کرنے والا ہو۔ اور پھر وہ دنیا جس دنیا کا پیدا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی اس دنیا کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، پیدا کر دی۔ اور پھر پیدا کرنے والا خدا اس دنیا کی قیمت بتلا رہا ہے کہ دنیا جو میں نے پیدا کی ہے اس کی قیمت کیا ہے، جس کے لیے تم نمازیں چھوڑ رہے ہو، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہے ہو، لوگوں کے حقوق دبا رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اس کی قیمت تو سمجھو کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ بات بھی اللہ کی ہو اور الفاظ بھی اللہ کے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پوری دنیا کی قیمت، پوری دنیا میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی نہیں ہے۔ مچھر چھوٹا، مکھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ سوچئے، پوری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ مچھر کا پر کتنا؟ جومپورا میں تو مشہور جیسے 1.5 کلون سے نہیں۔ ہاں، تو جب پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے میرے بھائیوں، سوچو سوچو زندگی کہاں برباد ہو رہی ہے، پیسہ کہاں برباد ہو رہا ہے، صلاحیتیں کہاں کھپ رہی ہے۔ دنیا پر صلاحیت لگانا، مال لگانا، جان لگانا ایسا ہے جیسے کھارے پٹ زمین پر دانہ ڈالنا۔ زمین جو ہے کھارا پٹ ہے، کھاری زمین میں دانہ نہیں اگتا، ڈال دو دانہ ضائع ہو جائے گا۔ اب پوری دنیا میں ملک کتنے، ان ملکوں میں راجیہ کتنے، ان راجیوں میں تعلقے کتنے، اور ان تعلقوں میں شہر اور گاؤں کتنے۔ ان میں سے ایک شہر آپ کا پالنپور، اس پالنپور شہر کے ایک کنارے پر 100/80 کی آپ کی دکان یا 200/400 کا آپ کا کارخانہ، یہ مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہوا؟ گنت بڑھیا دو، یہ مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہوا جس پر تو کود رہا ہے، اچھل رہا ہے؟ دین کیا، شریعت کیا، سنت کیا، لوگوں کے حقوق کیا، اللہ کے حقوق کیا؟ یہ مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہوا؟ بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔
اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اور بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا دھوکے کا سامان ہے، اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔ ایک آدمی کسی سونار کے یہاں داگینہ لینے جاوے، چوڑیاں، بٹن، گلے کا ہار بہت چمکدار، اب وہ پسند کرتا ہے کہ یہ دے دو، کہ بھائی صاحب دیکھو آپ کا میرا تعلق ہے، یہ گلیٹ چڑھایا ہوا ہے، اصل سونا نہیں ہے، اصل سونے میں چمک کم ہوگی، آپ لے جاؤ۔ نہیں، مجھے تو یہ چاہیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، گلیٹ چڑھایا ہے، گلیٹ لوگوں کے لیے، اصل چیز نہیں ہے۔ اب وہ داگینہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ گلیٹ چڑھایا ہوا ہے، اصل مال نہیں ہے، لیکن وہ ضد پر ہے کہ نہیں مجھے وہی چاہیے، تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ بنانے والا یہ کہتا ہے دھوکے کا سامان ہے، آج تک اس سامان کے ذریعے سے کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ میرے بندو ذرا اصلی مال لے لو، آخرت، اعمال، دین، اس کے پیچھے کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو دنیا کو مقصود بنانے میں دو نحوستیں ہیں، ایک تو محتاج کی دلوں سے جاتی نہیں ہے، فقیر کا فقیر، اور ایک حالات تتر بتر ہو جاتے ہیں، پریشان حال۔ اور ملے گا اتنا جتنا مقدر میں ہے، تو گدھا مجوری کائی کی بھائی، گدھا مجوری کائی کی، نہ تیرے پاس ذکر کا وقت ہے، نہ تلاوت کا وقت ہے، نہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، نہ اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر والوں کی تربیت کا تیرے پاس وقت ہے۔ کہاں جا رہی ہے زندگی؟ احساس نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے مقصد آخرت کو بنایا کہ بھئی دکان، دھندا، کاروبار، فیکٹری، کارخانہ، وہ سب بعد میں، اس میں رہ کر مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، یعنی اس میں رہ کر مجھے اللہ کے احکامات والی زندگی گزارنی ہے۔ اگر کسی نے یہ طے کیا کہ مقصد آخرت ہے، جب مقصد آخرت ہے تو کاروبار میں رہ کر جھوٹ نہیں بولے گا، کاروبار کو سجانے کے لیے لونے پاس نہیں کرائے گا، کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود و پلیدی میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، کاروبار کو چلانے کے لیے اور گاہکوں کو سنبھالنے کے لیے نماز کا جنازہ نہیں نکالے گا۔ بھئی میرا مقصد تو آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دو نعمتیں دیتے ہیں، دو نعمتیں، وہاں دو نحوستیں ہیں اور یہاں دو نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، مالدار، مالداری یہاں تجوری میں نہیں، بینک بیلنس میں نہیں، اکاؤنٹ، یہاں مالداری، دل مالدار ہو گیا۔ کیا مطلب مالدار ہو گیا؟ کوئی ہوا میں اڑے، کوئی پانی میں تیرے، کوئی بنگلوں میں رہے، کوئی ہر سال اپنی کار بدلے، کوئی ہر سال اپنے بنگلے کے ماربل بدلے، تجھے مبارک، یہ تو مالدار ہے۔ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے حقیقت ہے کہ آج بنگلہ ہے، کل ڈھیر ہو جائے گا، آج کاروبار ہے، کل ڈھیر ہو جائے گا مٹی کا۔ اسی لیے ایک بادشاہ نے بنگلہ بنایا۔ بڑے لوگوں کو اپنی چیز کی تعریف بھی بہت پڑی رہتی ہے کہ لوگ بخان کریں، تعریف کریں،
تو وہ ایک ایک کو بلاتا رہا، بھئی ہمارا بنگلہ کیسا؟ بادشاہ سلامت آپ کا بنگلہ بہت شاندار، کوئی کمی؟ ارے کیسی بات کرتے ہو، آپ کے بنگلے میں کمی؟ جو بھی آوے یہ بات۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، درویش فقیر، کہا بھائی ان کو بھی بلا لو، ان کو بلایا، حضرت میرے اس بنگلے میں کوئی کمی ہے؟ کہ ہاں 2 کمیاں ہیں۔ وہ تو کھری کھری سناتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ان سے کچھ لینا نہیں ہے۔ کھری کھری سناتے ہیں۔ آج کل دنیا کا بھوت اتنا سوار ہوا ہے کہ دنیا کے بھوت والا مفتی صاحب کو چکمے میں ڈالتا ہے۔ نہ مفتی صاحب اصل میں اوم ہتو، نہ اوم ہتو، تمہیں مفتی صاحب ہمجیا نہ، مفتی صاحب کو سمجھا رہا ہے۔ لیکن علماء اور مفتی صاحبان کسی کے چکر میں نہیں آتے۔ یہ کمپاس دیکھا ہے آپ نے، قبلہ معلوم کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ، ہم خبر سے گندہ خبر ہوں تو بولو کون، وہ کمپاس ہوتا ہے، اس کی ایک سوئی ہوتی ہے، اس کو آپ کتنا ہی گھماؤ، گھمانے کے بعد جب سوئی کھڑی رہے گی تو یوں کہے گی وہ سیٹھ صاحب، وہ جوان، وہ مالدار، وہ عورت، قبلہ تو یہاں ہے، کہ چکر میں آ جائے گا، وہ چکر میں آ جائے گا۔ لیکن وہ سوئی ہے نا، وہ سوئی اس کا کمال نہیں ہے۔ آپ دیکھنا کدی نہ زوئے تو زوجو بیتاڑا پیری، وہ سوئی ہوتی ہے نا، سوئی، اس پر مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس مسالے کی وجہ سے وہ صحیح رخ بتلا رہی ہے۔ اگر مسالہ نہ ہو تو سوئی ہوئی ہے، قبلہ یہاں ہے، اور یوں کہے گا سیٹھ صاحب قبلہ یہی ہے۔ علماء میں تقوی ہونا چاہیے، تقوی ہوگا کسی کے فیور میں نہیں آئیں گے۔ معتصم باللہ کے زمانے میں معتزلی جو علماء تھے ان میں تقوی نہیں تھا، بادشاہ کا ذہن بھرا کہ احمد بن حنبل جو ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اور وہ لوگ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مخلوق کا مطلب مخلوق ایک دن فنا ہو جائے گی، تو قرآن بھی الیاذ باللہ ایک دن فنا ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تقوی والے تھے، اڑ گئے نہ، بالکل نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، حادث نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ، تو قرآن بھی ہمیشہ۔ لیکن وہ جن کی سوئی پر مسالہ نہیں تھا نا، وہ بادشاہ کے کان بھرتے رہے۔ بلایا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ احمد کیا کہہ رہے ہو، یہ علماء کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ، تو اللہ کی صفت بھی۔ اس پر امام صاحب کو جیل میں ڈالا گیا۔ اور روزانہ باہر لا کر کوڑے مارے جاتے تھے سردیوں میں، اور ایسے کوڑے کہ اگر ہاتھی کو مارے تو ہاتھی بھی چیخ اٹھے، لیکن نہیں، میری جان بچانے کے لیے امت کو، ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ ایک مرتبہ لایا گیا، ہاتھ میں کڑی، پیر میں کڑی لایا گیا، تو امام صاحب کہنے لگے اللہ تعالیٰ
ابو الہیثم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پر رحم کرے۔ کون ابو الہیثم؟ جو مشہور ڈاکو تھا۔ اس نے کہا احمد میں چوری کی سزا میں کئی مرتبہ پکڑا گیا ہوں اور کوڑے مجھے لگائے گئے ہیں، لیکن میں چوری پر جمع ہوا ہوں، چوری چھوڑی نہیں ہے، لہذا آپ بھی اپنی بات پر جمے رہنا، کوڑے کی وجہ سے بات مت بدلنا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے، اس کی وجہ سے مجھے جماوٹ ملی ہے۔ ایک مرتبہ لایا گیا، مارا کوڑا، بدن سے خون کی بوٹیاں اڑی۔ او مسلمانوں، جو قرآن ہمارے پاس موجود ہیں ان بزرگوں کی قربانی ہے۔ تراویح میں قرآن سنو اور محبت کے ساتھ سنو، اور جوانوں سے کہتا ہوں جب حافظ صاحب نیت باندھے تو بیٹھے مت رہو اور رکوع میں کھڑے مت ہو جاؤ، شروع ہی سے قرآن سنو۔ اور آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں حافظ صاحب نے چٹھڑیوں مت بھرو، حافظ صاحب 5 منٹ وار تھئی جائی، ذرا ایکسیلیٹر دباؤ نا۔ ہاں، جتنے حروف کٹیں گے، جتنے حروف غلط استعمال ہوں گے، وہ سارا وبال تیری گردن پر ہوگا۔ 1 مہینہ تو ملا ہے قرآن سننے کا، اور حافظ صاحبان بھی اپنی محراب بچانے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جلدی جلدی نہ پڑے، یعلمون تعلمون، وہ جانے تم جانو، صاف صاف پڑھو۔ محراب ملے نہ ملے نفلوں میں پڑھ لیں گے، کوئی تراویح میں قرآن سننا فرض نہیں ہے، سنانا قرآن کا حق ہے، صحیح پڑھو، اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے کہا گیا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ اللہ میں کس کے ہاتھوں چڑھ گیا، اس نے میری کیا گت بنائی ہے۔ 4 پارے پڑھنا ضروری نہیں ہے تلاوت میں، 1 پارہ پڑھو، صحیح پڑھو، صحیح پڑھنا فرض ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑا مارا، بدن سے گوشت کی بوٹیاں اڑی، تو سپاہیوں میں ایک کا نام احمد تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے امام احمد سے کہا احمد ایک دفعہ کہہ دو قرآن مخلوق ہے، اس عذاب سے چھٹکارا دلوا دوں گا۔ اس حالت میں بھی امام صاحب نے کہا او احمد تو 1 مرتبہ کہہ لے قرآن مخلوق نہیں ہے، جہنم سے نجات دلا دوں گا۔ یہ تھے ہمارے بڑے۔ علماء کی رہبری میں چلو، ہر بات ان سے پوچھ کر چلو۔ مفتی کفایت اللہ صاحب یہ ماہی والے نہیں، تعلیم الاسلام والے، تعلیم اسلام بڑھی سے کنتھا بڑھی ہو ایزو ہے بولو سے اللہ تعلیم الاسلام بڑھی سے کیا ایکو بدو یہود جیو سے وہ شخص بہت سے مفتیوں کے پاس گیا اور مسئلہ پوچھا، منہ ماری ہاڑی تھی پہنی شکوسو، مفتی صاحب نے کہا اگر یہ بن تارا نکامو ہمیں تند پہنی شکتو، بے بنو ایک نکامو بھیڑی نہ تھوئے، پر مارا تو پہنوں سے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک سے تمہیں بتا دینا مفتی موٹا مفتی صاحب جاؤں مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس، کہا مفتی صاحب
مجھے اپنے سالی سے نکاح کرنا ہے، اس کی بہن تیرے نکاح میں حیات ہیں کہ حیات ہیں، تو نہیں کر سکتا نہ، مجھے تو نکی کری اسے کہ مارے پینوس سے۔ مفتی صاحب نے کہا تیری مرضی کی بات ہے، لکھ کر دے دیا، تاری مرضی نہیں، بس مارے تو سود لیوس سے، مارے تو لون پاس کراوانو سے، مارے تو آج زمین ماری سے ام ثابت کروں سے کورٹ میں چائے بیجانی سے ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کیا ناٹک کرا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنی زبان کے زور سے ثابت کرتا ہے کہ یہ ٹکڑا زمین کا میرا ہے، حالانکہ اس کا نہیں ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں، وہ ٹکڑا لے کے نہیں جاتا، وہ جہنم کا انگارہ لے کے جاتا ہے۔ کتنوں کی ہڑپ کی ہے۔ بھائی تھا مر گیا، بھتیجے چھوٹے ہیں، بھابھی سے اور بھتیجوں سے کتنے سگنیچر کروائے ہیں کورا کاغڑ اوپر، ہمیں بدشو کری سے ناٹک۔ یہ تو بیچارے چند دن رو کر چپ ہو جائیں گے، تیری ساتھ ساتھ نسلیں اجڑ جائے گی، یاد رکھنا۔ مفتی صاحب نے لکھ کر دیا تو آپ پہلا بیجا مفتی صاحب جو تمہیں نہ کہتا تھا جو مفتی صاحب شو کیدو تمہیں بتا نہیں نا، سو موٹا مفتی صاحب نے کیدو تارا کرو ہے تو کر، تو سارے مفتی صاحب مفتی قبایت اللہ صاحب کے پاس حضرت شو کریو تمہیں، ہاں تو ہمارا فانے آئے تو فلاں میرے صاحب کیدو کہ بے بونو ایک نکاح بھیڑی نہ تھوئے ان تمہیں لشی نالی دیو تارا کرو ہے تو کر۔ کہ بھائی مسئلہ ایسا ہے، ایک چیز حرام ہے، قرآن کی روشنی میں حرام ہے کہ دونوں بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ضد پر تھا کہ مارے آتو کروس سے، یعنی مجھے حرام کو حلال بنانا ہے۔ اسی وقت وہ ایمان سے نکل چکا تھا، اس لیے میں نے کہا تارا کرو ہے تو کر بھئی، تو ایمان دی نہری جو سر۔ کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ ہم بولو تو خرا نہ آوے، دنیا کا چٹکارا ایسا لگا ہے، نہ آوے، نہ قرآن سمجھ میں آوے، نہ حدیث سمجھ میں آوے، نہ آخرت نہ قبر، کوئی نہ۔ آپ نے تو ایس کروانو جے سوچیو سے کر کر۔ زندگی صحیح گزارو، آخرت کو سامنے رکھو۔ جو شخص آخرت کو مقصد بناتا ہے دو نعمتیں ملتی ہے، یاد آئیو تو وہ نا بولے آپ بولو تو کرا نا کہ حال دعا بڑھائی نو کوئی مو کارن کہ پورا 12 بجے سے ایک سیل تو لگاڑو لیا۔ دو نعمتیں اللہ دیتا ہے، ایک تو اللہ دل کو مالدار بنا دیتا ہے، ہاں ہمیشہ اپنی آخرت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر، غریب و یتیموں کا خیال، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، دل غنی ہے، اللہ نے دل کو مالدار بنا دیا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے دل کو اللہ نے مالدار بنا دیا تھا کہ کسرا کا 2.5 من سونے کا تاج 2.5 من ہونو چوک ڈھاکور نہ پڑے تمونا 2.5 من ہونو۔ آج تو ایک بسکٹ ہضم نہیں ہوتے، ایک بسکٹ گزاؤں بسکٹ آوے تو اوم ہیڈ سے شیدو ہیڈ پونیو نیچی میل جوانی ہضم نہ تھا تھی، جوانی میں اسی نقلیں اتارتا ہے جن لوگوں پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت ہے، وہ اپنے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ان کی نقل اتارتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ادائیں اس کو اچھی نہیں لگتی۔ نعمت ہے۔
وہ ڈائمنڈ سونے کا تاج اللہ نے صحابہ کے قدموں میں ڈالا تو ایک صحابی نے زور سے لات ماری کہ بچی کری، لات ماری تو دوسرے صحابی نے کہا بھائی بھول تھی لاجی کہ زونی زون ماری تھی، پھر ماری، پہلی بھی جان بوجھ کر دوسری بھی جان بوجھ کر۔ تعریف اس کی کیا کروں، تعریف اس اللہ کی جس نے کسریٰ کی کھوپڑی سے ہٹا کر ہمارے قدموں میں ڈالا ہے۔ کیا حیثیت ہے اس کی، اس سے زندگیاں بنتی ہیں، اس سے عزتیں بنتی ہیں۔ زندگی تو دین سے بنے گی، عزت تو دین سے ملے گی۔ ہاں، تو ایک نعمت دل مالدار، دوسری نعمت اللہ اس کے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، وہاں تتر بتر کرتا ہے، اور یا اللہ اس کے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، سارے کام اللہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ لیکن دنیا ہے دھوکے باز ہے۔ مقصد آخرت کو بناؤ۔ دنیا ضرورت کی چیز ہے، دنیا میں رہو کھاؤ پیو۔ اسی لیے اللہ نے قارون سے کہا تھا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، او قارون ہم نے تجھے جو دیا ہے، اللہ کہتا ہے جو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے دنیا کا حصہ بھی مت بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کے بندوں کو تو احسان کر، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر۔ یہ مہینہ رمضان کا غم خواری کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اپنے مالوں کو ڈھیر پر بیٹھ کر مگن مت ہو جاؤ۔ یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے، جس کا آسرا شوہر کا ٹوٹ گیا ہے، یتیموں پر سے باپ کا شفقت کا ہاتھ نکل گیا ہے۔ غریب کون ہے، پریشان کون ہے، نظر وہاں دوڑا۔ رمضان میں ان کو مت بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر عزت کے ساتھ، باپڑا سمجھ کر نہیں، میری آخرت بنے گی میری، اور عزت کے ساتھ ان کے یہاں پہنچاؤ۔ مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ والے، ایک مرتبہ ان کی بیوی کسی گھر میں عورت سے ملنے گئی، جب مل کر آئی تو زار و قطار رونے لگی۔ مولانا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں جس گھر میں گئی تھی اس عورت نے اپنی داستان سنائی ہے، ایسی داستان کہ کلیجہ پھٹ جاوے، کہ میری ایک معصوم بچی ہے، میرے شوہر کا انتقال ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کئی دفعہ میں اپنی بچی کو لے کر دریا کے کنارے گئی کہ آبگھات کر لوں، لیکن پھر آخرت یاد آئی۔ ایک مرتبہ میں آ رہی تھی، وہاں دریا سے واپس پیدل ایک گاڑی والا ملا، اس نے مجھے بٹھایا اور میرے حالات پوچھے، تو اس خبیث نے اس عورت کی محتاجگی سے فائدہ اٹھا کر یوں کہا کہ ہم تجھ سے بدکاری کریں گے اور تیرے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے۔ اب یہ روزانہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور پیسے دیتا ہے۔ مولانا منظور صاحب نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا کہ منظور، تمہارا حدیث پڑھانا تمہیں مبارک، کتابیں لکھنا تمہیں مبارک، رابطہ اسلامی کا ممبر بننا تمہیں مبارک۔ اگر خدا نے اس بندی کے بارے میں منظور تم سے پوچھ لیا، تم خدا کو کیا جواب دو گے؟
نظر دوڑاؤ امت کی طرف۔ ایک آدمی حج کو چلا، بات پہلے تو پیدل حج ہوتا تھا، 6 مہینے آنے کے 6 مہینے جانے کے، حاجی بن کے جاتا تھا، حاجی بن کے جاتا تھا۔ قافلہ ایک جگہ ٹھہرا تو ایک ساتھی کہا دیکھو گھومنے جاؤں بازار میں گاؤں کے باہر، وہاں گیا تو کوئی نہیں تھا، ایک عورت تھی۔ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک مری ہوئی بطخ تھی، اس کو اٹھا کے لے کے بھاگی اور چھپا کر گھر میں گئی۔ انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی، وہ اللہ کی بندی میں نے دیکھا ہے تجھے مری ہوئی بطخ تو لائی ہے۔ کہا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ میری 3 بچیاں ہیں، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جان بچانے کے لیے مری ہوئی بطخ لائی ہوں جو میرے لیے جائز ہے۔ سید گھرانے کی تھی۔ وہ واپس گئے اور اپنے سارے حج کے پیسوں سے کچھ کپڑا، کچھ سامان، کچھ اناج لے کے دے دیا۔ حج نفلی تھا۔ ہر بچی نے دعائیں دی۔ ایک نے کہا اللہ تمہارا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لوگ حج سے واپس آئے، اسی جگہ لوگ ملے تو حاجی کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں تو مزدلفہ میں مریا تھا، ان تمہیں مینا میں مریا تھا، ان قربانی میں آپ نے بدا اتھی تھا۔ وہ بھی تعجب کرتا ہے کیا بس شو سے میں تو گیا ہی نہیں مزدلفہ، مینا، قربانی۔ خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ ہائے ہائے، کہاں تیرے حج پر کتنے گواہ پیش کرے ہم، جب تو نے اس غریب گھرانے کی قدر کی اور اپنا حج قربان کیا اور سارا مال اس کو دیا، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس نے تیری طرف سے حج کیا ہے، اور اس مرتبہ نہیں قیامت تک وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ بعض موقع ہوتے ہیں قدر کر لو۔ غمخواری کا مہینہ ہے، ہاں خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اپنی افطاری میں، اپنی سحری میں، اپنی عیدی میں ایسے گھرانوں کو یاد کرو، ان کی دعاؤں سے ہمارے بیڑا پار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تمہیں تقوی دے، ہم تمہیں تقوی دے۔ روزے کا پھل تقوی ہے، اللہ کے ڈر والی زندگی، اللہ کے خوف والی زندگی۔ لعلکم تتقون، تم بولنے سے پہلے ڈرو گے، دیکھنے سے پہلے ڈرو گے، سننے سے پہلے ڈرو گے، چلنے سے پہلے ڈرو گے، کاروبار کرنے سے پہلے ڈرو گے، مال خرچ کرنے سے پہلے ڈرو گے، اللہ کا خوف۔ لعلکم تتقون، روزہ تقویٰ لاتا ہے۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں، ابی کعب ان کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، ابی تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ امیر المومنین
کبھی ایسے راستے سے آپ کا گزرنا ہوا ہے چاروں طرف بڑے بڑے خطرناک کانٹے، ہوا تیز کہ اگر دامن نہ سنبھالو تو دامن اڑ کر کانٹوں میں الجھ جائیں، اس وقت آپ کس طرح چلو گے؟ امیر المومنین نے کہا دامن کو سمیٹ کر چلوں گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ آج خواہشات کی ہوائیں چل رہی ہے، گناہوں کے زہریلے خطرناک کنٹھیر کے کانٹوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہاں، اور بدن پر ململ کا کرتا اس سے زیادہ نازک دین کا کرتا ہے، اگر سنبھل کر نہیں چلو گے کانٹوں میں الجھ جاؤ گے۔ اس لیے کہ ایک طرف بازار میں جھوٹ ہے، ایک طرف بازار میں دھوکہ ہے، ایک طرف بازار میں خیانت ہے، ایک طرف بازار میں سود ہے، ایک طرف بازار میں لون ہے، ایک طرف بازار میں لوگوں کے حقوق کو مارنا ہے۔ یہ بڑے بڑے کانٹے ہیں، وہ ایمان والو اپنا دامن سمیٹ کر چلو، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تمہیں تقویٰ دے۔ لیکن روزہ روزہ ہو، خالی کھانا پینا اور بیوی سے ملنا یہ نہیں، آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھ پیر کا بھی روزہ، دماغ کی سوچ کا بھی روزہ۔ ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ ہے، اپنا نظام بنا لو۔ سیزن کا مہینہ ہے، سیل لگا ہے، سیل کیا لگا ہے؟ ہاں، عورتیں ایک دوسرے سے کہتی ہیں سیل لگائیں، سیل جوتوں کا 150 کا 75 میں، او ہو ٹوڑن ٹوڑا ٹوڑن ٹوڑا، سیل لگا ہے۔ نفل پڑھو گے فرض کا ثواب، فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب۔ لوٹ لو، کمائی کر لو، اللہ کے خزانے میں نیکیاں جمع کر لو، ابھی سے ٹارگٹ بناؤ۔ 1 قرآن 2 قرآن۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان جن امت کے حالات کے ساتھ آیا ہے، کبھی کوئی رمضان ان حالات کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ بہت رونے کی ضرورت ہے، اور یہ حالات ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ او جوانوں تم بھی خدا کے سامنے رو، او مالداروں تم بھی رو، او علماء تم بھی رو، او مستورات تم بھی رو، اور رو رو کر اللہ کو راضی کر لو تاکہ اللہ ان حالات کو دور کر دے۔ 1 پارہ پڑھتے ہو 2 پڑھو، 2 پڑھتے ہو 4 پڑھو، 4 پڑھتے ہو 6 پڑھو، پوری نمازیں پڑھو، نفلیں مت چھوڑو، استغفار کرو، استغفار، درود پاک کی کثرت کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ یاد رکھنا، اللہ کے راضی ہوئے بغیر حالات دور نہیں ہوں گے۔ ہاں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ ایک نیک آدمی تھا، اس کے خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا، بہت غم کے ساتھ فرمایا، میری امت نے میرا دین ڈھا دیا، میری امت نے میرا دین ڈھا دیا۔ کتنی قربانیوں کے بعد دین آیا تھا۔ وہ جوان اپنے بال بنانے سے پہلے، اپنا چہرہ بنانے سے پہلے، اپنی پوشاک پہننے سے پہلے، وہ مالدار مال کمانے سے پہلے، اور پارٹنرشپ کرنے سے پہلے، اور کسی اسکیم میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے پیارے نبی کی قربانیوں کو دیکھ لے کہ کن قربانیوں کے صدقے میں یہ دین آیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا۔ ایک مرتبہ اور تشریف لائے خواب میں، اور یوں فرمایا، میری امت نے مجھے چھوڑ دیا۔ لا الہ الا اللہ، میری امت نے مجھے چھوڑ دیا۔ کتنا غم ہوتا ہوگا جن کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ زندگی کے آخری رات ہے، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، پڑوسن کے تیل لاتی ہے عائشہ،
اور پرائے تیل میں آپ نے اپنی زندگی کی آخری رات گزاری ہے۔ کیا ہو رہا ہے گھروں میں؟ کیا دیکھا جا رہا ہے پوری پوری رات؟ جوان بچیوں کا کیا حال ہے؟ عورتوں کا رخ کہاں جا رہا ہے؟ رمضان اللہ نے دیا ہے، تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرو، اور تقوی کے کئی فائدے ہیں۔ تقوی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، سب سے پہلے مسجد میں آنا، سب کے اخیر میں مسجد سے نکلنا، جوان ہے۔ میں جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کیا بننا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، کیا بننا چاہتے ہو؟ یہ دشمنوں کی نقلیں اتار کر کیا بننا چاہتے ہو؟ اور کہاں تک تمہاری دوڑ ہے؟ مرنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رات کو دیر سے نکلا، ایک عورت آئی اور گناہ میں پھنسانے کے لیے آئی، اور پھنسانے کے قریب تھی، لیکن اللہ کا ڈر تھا، تقوی تھا۔ تنہائی ہے، رات کے اندھیری ہے، وہ اس جوان کو اپنے گھر لے کے چلی۔ وہ عورت آگے تھی، جوان پیچھے تھا۔ وہ اندر چلی گئی، جوان نے اس کے دہلیز اور عمرے میں قدم رکھا، ایک قدم باہر ایک قدم اندر، بے ہوش ہو کر گرا۔ اللہ کے خوف نے بے ہوش کر دیا۔ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کون میرا اللہ جس نے مجھے ایمان دیا، اسلام دیا، شریعت دی، دین دیا، قرآن دیا، پیارے نبی جیسے مشفق نبی دیے، میں اس اللہ کی نافرمانی کروں؟ عورت گھبرائی کہ بھئی لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جو ٹانگ اندر تھی اس کو بھی باہر کر دی اور دروازہ بند کر دیا۔ ہوش آیا، گھر گئے وہ جوان، تو ان کے بوڑھے ابا انتظار میں تھے۔ کہا بیٹا آج دیر ہو گئی آنے میں، آج دیر ہو گئی۔ آج تو کسی باپ کی ہمت نہیں ہے کہ ان جوانیوں سے پوچھے کہ اٹلی بار تو چو جو تو، ہاں اتنا جری ہے وہ۔ باپ کون ماں کون کوئی نہیں پوچھوانی طاقت نہ تھا، ہمارے کوئی نے فجر کی نماز اٹھاڑوانی طاقت نہ تھا، پڑے اسے لاش پٹم۔ ہاں جوان ہے، ینگ او ننگ سدھر تارو ینگ۔ تیرے جیسے ینگ دواخانوں میں کینسروں میں تڑپ رہے ہیں، گردے پھیل ہیں اور وہاں پریشان ہیں، ایمریج میں ہیں۔ دواخانے کے چکر لگا، تیری زندگی کی تجھے قدر ہوگی، اور قبرستان جایا کر تو تیری عمر کی تجھے قدر ہوگی۔ ینگ کائے کا ینگ؟ تو ابا نے پوچھا بیٹا آج تو دیر ہو گئی، کیوں؟ تو اس نے کہا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ پھر بیٹا تو کیسے بچا؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تقوی والے وہ ہیں جب شیطان ان کو چھو لیتا ہے تو چوکنا ہو جاتے ہیں کہ آیو سا مارا دل میں وسوسہ آیو کہ لون لو سود لو کوئی نو حق دباؤ، آیو سا مارا ذہن میں آیو کہ داڑھی کتراؤ کہ منڈاؤ، آیو سا مارا ذہن میں آیو کہ آؤ شرٹ پہروں نہ آؤ پٹلون پہروں، آیو سے پہلو۔ لیکن تقوی ہو تو احساس ہو نا، اندھارو سے تو آئینہ اوپر ڈومل لگاؤں پس اوبھو رہے تارو سسو نہیں دیکھائی،
دل پر ڈومل لگا ہے گناہ کا، تجھے احساس ہوگا؟ ماں باپ کے سامنے بکواس کرتا ہے تو، دن دہاڑے روزے میں حالت میں کھاتا ہے، اور کیا کہتا ہے الیاذ باللہ، آپ نے تو اللہ تھی نبی یاد مل شبد ضرور بھی ہوں، تیرا ایمان گیا۔ پھر یہ آیت پڑھی اور بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، کہا بیٹا پھر سے پڑھو۔ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے ہوش ہو گئے، وہ جان نکل گئی، اللہ کے خوف نے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے ابا نے لوگوں کو بلایا، راتوں رات نہلایا، کفنایا، دفنایا۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بھائی وہ جوان کہاں ہے، نظر نہیں آتا؟ امیر المومنین ایسا ایسا ہوا، مجھے خبر نہیں دی۔ کہا آپ پورے دن تھکتے ہیں لوگوں کے پیچھے، اس لیے آپ کی رعایت میں ہم نے خبر نہیں دی کہ اس کی قبر بتاؤ۔ قبر پر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ اس کو 2 جنتیں دے دیتے ہیں۔ قبر میں سے آواز آئی، امیر المومنین میرے اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی۔ او میرے بھائیو، یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ کمائی کا وقت کم کرو، سونے کا وقت کم کرو، لگو عبادت میں، لگو دعاؤں میں، لمبی لمبی دعائیں مانگو، دھاڑے مار مار کر رو، عورتوں سے بھی کہو، جوان بچوں سے بھی کہو کہ اس رمضان میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ پتہ نہیں رمضان کے بعد کیا حالات آنے والے ہیں، کیا فتنے آنے والے۔ فتنے 2 طرح کے ہیں، ایک فتنے باہر کے اور ایک فتنے دل کے۔ دل کا فتنہ، تراویح میں جی نہیں لگتا، روزے رکھنے کا جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، اللہ کا ذکر کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ یہ دل کا فتنہ ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہاں، اور رمضان صحیح گزارو، کوئی تراویح نہ چھوٹے، کوئی نماز کی رکعت نہ چھوٹے، پوری پوری نمازیں پڑھو، نفلیں مت چھوڑو۔ نفل پڑھو گے فرض کا ثواب ملے گا۔ ہاں، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، اوابین پڑھو، صدقہ خیرات کرو، سب صدقہ خیرات کرو، روزانہ صدقہ خیرات کرو۔ ہاں، اپنے روزے کی حفاظت کرو، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھو۔ ہاں، گناہوں کے اڈوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ عورتوں سے کہو کہ سحری اور افطاری اور عید کے چکر میں اپنے رمضان کو برباد نہ کرو۔ عید تو آئے گی، پھٹا پرانا پہن لیں گے، سحری افطاری میں روکھا سوکھا کھا لیں گے، لیکن رمضان چلا گیا، پتہ نہیں دوبارہ کب آئے گا۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہمارے کتنے بھائی، کتنی بہنیں آج وہ نہیں ہیں، اور ابھی شب برات گزری ہے۔ شب برات میں آئندہ شب برات تک کے مرنے والوں کا لسٹ ملک الموت کے حوالے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارا نام مردوں میں ہے یا زندوں میں ہے۔ اگر ہمارا نام مردوں میں ہے، خدا پاک کی قسم ہمیں کوئی موت سے نہیں بچا سکتا۔ ہمیشہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھو، 4 چیزوں کا اہتمام کرو، فضائل میں ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پورا کلمہ کثرت سے پڑھو، استغفر اللہ، کچھ نہ آتا ہو تو استغفر اللہ، جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ تراویح کو شوق ذوق سے پڑھو، ہاں، خوشی خوشی پڑھو، ہاں، اور اطمینان سے پڑھنے والے اطمینان سے پڑھے، اور سننے والے خوشی کے ساتھ سنیں۔ ہاں، انشاءاللہ رمضان اگر صحیح گزرا
تو 11 مہینے صحیح گزریں گے. یہ کانٹے کا مہینہ ہے، پورا سال صحیح گزرے گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. کرو گے انشاءاللہ؟ موداس ہو تمہیں؟ کرو گے انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدا. اللہم صل علی محمد النبی الامی الزکی الطاہر تحل بها العقد وتفک بها الکرب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا 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 اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. اے اللہ رمضان کی رحمتوں سے، مغفرتوں سے، جہنم کی آزادی سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرما دے. اے اللہ روزہ رکھنا آسان فرما، تراویح پڑھنا آسان فرما، عبادت ذوق شوق کے ساتھ کرنا آسان فرما. بہت سے رمضان ہم نے برباد کر ڈالے. اے اللہ رمضان کی بربادی پر جبرائیل امین کی بد دعا ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کی اس پر آمین ہے. اللہ ہلاک کر دے، اللہ برباد کر دے، اللہ ستیہ ناش کر دے اس کا جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. اے اللہ ان بدبختوں میں ہمیں شامل نہ فرما. دوسری بد دعا، اللہ ہلاک کرے، برباد کرے، ستیہ ناش کرے جن کے والدین اس کو ملے اور خدمت کر کے جنت نہ کما سکا. اے اللہ بہت سے گھروں میں ماں باپ پریشان ہیں. اے اللہ اولاد جوان ہو گئی، مکانوں پر قبضہ ہو گیا، دندوں پر قبضہ ہو گیا، بوڑھی ماں پریشان ہے، بوڑھا باپ پریشان ہے. اے اللہ ماں باپ کی آہیں ساتھ ساتھ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے. اے اللہ ماں باپ کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما ورنہ ہم جبرائیل امین کی بد دعا کے حقدار ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں تیرا ڈر نصیب فرما. اے اللہ دین والی شریعت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ رحمت والے عشرے کی پوری پوری رحمت اور مغفرت کے عشرے کی پوری پوری مغفرت اور آخری عشرے میں جہنم سے پوری پوری نجات ہمیں نصیب فرما. اے اللہ امت پر سے حالات کو دور فرما، آئندہ کے خطرات سے امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اس رمضان میں امت کو سچی پکی توبہ کر کے سسکیاں اور ہچکیاں لے کر اپنے گناہوں پر رو کر تجھے راضی کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ناراض باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا ہمارا ناراض رب راضی ہو جاتا ہے. اے اللہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک نوجوان کو اس کی ماں سمجھانے لگی تو اس نے ماں کو دھکا دیا، گالیاں دی، ماں برداشت کرتی رہی. پھر اس نے کہا میں جاتا ہوں، تیرے گھر پر نہیں آؤں گا. ماں دیکھتی رہی میرا دلارا ابھی واپس آئے گا، میرا جگر پارا ابھی واپس آئے گا، لیکن وہ جاتا ہی رہا. ماں نے مایوس ہو کر دروازہ بند کیا اور وہ اسکیمیں بناتا رہا، مزدوری کر لوں گا اور لقمہ کھا لوں گا، کسی کا نوکر بنوں گا، جھونپڑا اور کپڑا لے لوں گا. بس یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے دل میں بات آئی ٹھیک ہے مزدوری کر کے لقمہ اور نوکر بن کے جھونپڑا اور کپڑا، لیکن میں اپنی ماں کی ممتا کہاں سے لاؤں گا. وہ واپس آیا دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے دروازہ کھولا، گالیاں بھول گئی، دھکے بھول گئے، اپنے بچے کو سینے سے لگا دیا.
اے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، ہم بھی اس نوجوان کی طرح ہیں، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مالداری ہے، ہر لائن کی سہولتیں ہیں، دین کی کیا ضرورت ہے، لیکن پچھتاوا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن میری مولا کی رحمتیں میں کہاں سے لاؤں گا؟ یہ بگوڑے غلام تیرے دربار میں آئے ہیں، بردر آمد بندے بگریختہ آب روئے خود بعیسیہ ریختہ، یہ بگوڑے غلام گناہوں میں اپنی عزت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے در پر دوبارہ واپس آئے ہیں۔ اے اللہ ان میں بوڑھے سفید داڑھی والے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہے، طالب علم بھی ہے، نبیوں کے وارث علماء کرام بھی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں۔ اے اللہ سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، ہمیں تیرے نیک صالح بندوں میں شامل فرما، مومنین کاملین میں داخل فرما۔ اے میرے مولا آج ہم زمین پر ہیں، کل زمین کے نیچے ہوں گے۔ اے میرے مولا آج بال بچوں کے بیچ میں ہیں، کل تنہائی میں ہوں گے۔ اے اللہ آج اجالے میں ہیں، کل قبر کی اندھیری میں ہوں گے۔ آج لمبے چوڑے مکانوں میں ہیں، کل قبر کی تنگ کوٹھڑی میں ہوں گے۔ اے میرے مولا مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ او مالدار تجھے بھی مرنا ہے، او جوان تجھے بھی مرنا ہے، او عالم تجھے بھی مرنا ہے۔ موت تیرے سر پر کھڑی ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ لیکن درخواست یہ ہے جب موت کا وقت آئے، اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دواخانے کی موت سے، تیری ناراضگی والی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سکرات آسان فرما۔ مرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، قبر سے لے کر جنت میں جانے تک ہر منزل کو آسان فرما، ہر منزل کو آسان فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں، ان کے گھروں میں، خاندان میں، پوری امت مسلمہ میں جو بیمار ہو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما، جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما، ہماری جوڑ کو بے انتہا قبول فرما، خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، رمضان کے صحیح گزارنے کا ذریعہ فرما۔ مولا کل سے تو رمضان آ ہی جائے گا اور آج ایک تراویح ہو چکی ہوگی۔ اے اللہ آنے میں دیر کرتا ہے، جانے میں دیر نہیں کرتا۔ اے اللہ خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، غریق رحمت فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما کہ مرنے کے بعد حشر کے میدان میں ہم اپنے آقا کو منہ بتانے کے قابل رہے۔ اگر وہاں گئے اور آقا نے چہرہ پھیر لیا اور یوں فرمایا سحقن سحقن سحقن، ہٹو دور ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ ہو، میرے دین کے مٹانے والوں کیا منہ لے کر آئے ہو؟ اے اللہ ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ فرما، ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جو مدرسے کا اعلان ہوا تھا ان کا دل کھول کر تعاون فرمائے.